السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید نور ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم مبینا۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی صاف روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف راستہ دکھائی دے اندھیروں میں، کیونکہ یہ زندگی اندھیروں سے بھری ہوئی ہے۔ کون سے اندھیرے؟ جہالت کے، لا علمی کے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کہاں صحیح ہوتے ہیں کہاں غلط، ہم لا علم ہوتے ہیں، ہمارا علم ناقص ہے۔ جب قرآن کا نور آ جاتا ہے تو انسان کو غلط اور صحیح کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں اس وقت روشن دکھائے گا، اس وقت روشنی لگے گی جب ہم اس میں غور فکر اور تدبر کریں گے، جب ہمیں اس کی پہچان ہوگی یہ قرآن میں، کیونکہ قرآن سارا انسان ہے۔ اس کی ہر آیت میں ہمارے لیے میسیج ہے، تو یہ روشنی ہمیں اس وقت لگے گی جب ہمیں اس کا مفہوم آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں غور فکر کرو، تدبر کرو۔ آج اس کی آیت آئے گی تو انشاءاللہ ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے، تدبر کے ساتھ۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء، آیت ہماری 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 85 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 81 سے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 80 آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو اطاعت کرے گا رسول کی پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے منہ موڑا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگران، یعنی ہمیں اللہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ تو جو اس سے منہ پھیرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف یہ ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ، جو اس سے نصیحت حاصل کرے تو اس کے لیے اچھا ہے، جو نہ کرے تو اس کے لیے برا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ جو بھی نصیحت واعظ کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ پھر جب آپ کے مجلس سے نکلتے، برزو نکلتے، من عندک آپ کے پاس سے، بیت رات کو مشورہ کرتے ہیں گھر میں، طائفۃ منہم ایک گروہ ان میں سے، سارے ایسے نہیں ہیں برائے، کچھ، غیر الذی تقول علاوہ اس کے جو آپ کہتے ہیں، یعنی آپ ان کو جو بھی باتیں بتاتے اسلام کی، دین کی بھلائی کے لیے، تو وہ کہتے تھے ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ جب گھر میں جاتے رات کو بیٹھ کر آپ کے خلاف مشورہ کرتے، سازشیں کرتے۔ واللہ یکتب، اللہ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، وہ جو رات کو مشورہ کرتے ہیں، یعنی دین، اسلام یا اللہ کی رسول کی بات سے جو بھی بات ٹکرائے
جو بھی کوئی مشورہ کرے، یہ ہم سب کے لیے ہے، قرآن ہم سب کے لیے ہے۔ جو بھی بات ہو، اگر ہم کسی کے خلاف کتنی بھی سازشیں کریں تو اللہ وہ لکھ رہا ہوتا ہے، ہمارے کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہیں، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حکم کیا ہے؟ فَأَعْرِضْ، بس آپ اعراض کیجئے، عنہم، ان سے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللّہ، اور بھروسہ کیجئے اللہ پر۔ یہ ہم سب کے لیے میسیج ہے۔ کوئی بھی ہمارے خلاف کتنی بھی دھوکے بازی چال چلے تو ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ وَكَفَى بِاللّہ وکیلا، کافی ہے اللہ کارساز۔ افلا یتدبرون، کیا پھر نہیں وہ تدبر کرتے؟ کس میں؟ قرآن میں۔ رسول کو پتہ چل جائے ان کی سازشوں کا سازشیں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چاہیے کہ باوجود سازشوں کے آپ کو پتہ چل گیا، اس کے باوجود اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ قرآن میں غور فکر کرو، ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ تدبر وہ کرے گا جس کو قرآن کی معنی آئے گی۔ میں نے اسٹارٹنگ میں کیا بتایا کہ قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، پھر ہمارا اللہ پر توکل بڑھے گا۔ ہر آیت میں ہمیں تسلی ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بہت چیلنجز کا سامنا تھا، حالات بہت سخت تھے مکے میں۔ تو یہ ساری تسلی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے تو یہ ساری تسلی ہم سب کو بھی ہے، بھلے ہمارے ساتھ کوئی کتنا بھی برا کرے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں قرآن پر یقین ہونا چاہیے، قرآن کی آیتوں پر۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّہ، اگر ہوتا وہ پاس سے غیر اللہ کے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، البتہ وہ پاتے اس میں اختلاف بہت زیادہ، کیونکہ اس وقت مکے کے مشرکین آپ کو کیا کہتے تھے؟ یہ آپ نے خود گھڑ لیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر وہ آپ کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ، من الامن، امن میں سے، او الخوف، یا خوف میں سے، اذاؤوا بہ، وہ پھیلا دیتے ہیں اس سے، ولو ردوہ، وہ لوٹاتے اسے، الی الرسول، طرف رسول کے، والی اولی الامر، اور طرف اولی الامر کے، منہم، ان میں سے، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، البتہ وہ جان لیتے اس میں جو وہ نکال لاتے ہیں نتیجہ۔ یستنبطونہ کی معنی ہے جو اس خوں کے پانی سے نکالنا، کسی بات کی گہرائی میں جا کر نتیجہ اخذ کرنا۔ یہاں مطلب اس سے ہے کہ افواہیں پھیلانی نہیں چاہیے۔ یہ بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ ہے، اس کی اصلاح کی غرض سے بیان کیا جا رہا ہے کہ امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ہلاکت و شکست کی خبر ہے، جس کو سن کر امن اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ پر اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ خوف کی خبر سے مراد مسلمانوں کی شکست اور اس کے قتل کی خبر ہے، جس سے مسلمانوں میں افسردگی پھیلنے اور ان کے حوصلے پست ہونے کا امکان ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کوئی بھی خبر، یعنی سنی سنائی باتوں پر آگے نہیں پھیلاؤ، اور یہاں حکم ہے کہ ایسی کوئی بھی جنگ کی بات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر تصدیق کریں، ان سے پوچھیں، ان کو بتائیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیکم تم پر، وَرَحْمَتُہُ، اور رحمت اس کی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّیطَانَ إِلَّا قَلِیلًا، البتہ پیروی کرتے تم شیطان کی مگر بہت تھوڑی۔ یعنی یہ تو اللہ کا فضل ہے
کہ وہ تمہیں بچا رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، ورنہ تم تو شیطان کے قدموں، کیونکہ شیطان یہ جلد باز ہے، یہ جلد بازی بھی ہمیں اندر رکھی گئی ہے۔ فقاتل، تو جنگ کیجئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ لا تکلف الا نفسک، نہیں آپ مکلف بنائے گئے الا نفس، مگر اپنی جان کی۔ وحرض المومنین، اور ابھاریے مومنوں کو، یعنی لوگ آپ کا ساتھ دیں نہ دیں اللہ کے راستے میں، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم ان کے پیچھے پڑ جاؤ، وہ مانے نہ مانے۔ جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے تو ان کو جنگ کے لیے ابھاریے۔ تم منافقوں کی فکر نہیں کرو، تم ان کی جان کی پرواہ نہیں کرو۔ لا تکلف الا نفسک، تم صرف اپنی جان کے ذمہ دار ہو۔ عسى اللہ ان یکف، امید ہے اللہ کہ وہ روک دے جنگ۔ تم جنگ کی تیاری کرو، ہو سکتا ہے اللہ جنگ کو روک دے، کیونکہ ایسا بہت دفعہ ہو بھی چکا ہے۔ یہاں جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اللہ زیادہ سخت ہے طاقت میں اور زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں۔ من یشفع شفاعۃ، جو کوئی سفارش کرے گا، سفارش حسنۃ، اچھی، یعنی اگر ہم کسی کے لیے کسی کو کوئی بات کہتے ہیں یا کسی کو کوئی مشورہ بھی دیتے ہیں تو یہ بھی امانت ہے، تو کسی کے لیے اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کے اچھی سوچ رکھیں گے، کسی کو اچھا مشورہ دیں گے، اس کو فائدہ ہوگا تو اس کا حصہ ہمیں بھی ملے گا اللہ کی طرف سے، نیکی میں۔ یہ آ رہا ہے، من یشفع شفاعۃ، جو کوئی سفارش کرے گا سفارش اچھی، یکن لہ نصیب منہا، تو اچھا ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے۔ اگر آپ کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، وہ نیکی کر رہا ہے تو اس کا حصہ آپ کو بھی ملے گا۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی سفارش کرے گا سفارش بری، یکن لہ کفل منہا، تو ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس میں۔ یعنی کوئی کسی کو اگر برائی کا مشورہ دے رہا ہے، یہ تمہیں برا کہہ رہا ہے، تم اس کو غیبت کرو، یہ کرو، تم بھی سے جھگڑو لڑو، تو اگر کوئی برا کرے گا تو اس کا حصہ مشورہ دینے والے کو ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے نگران۔ تو اللہ ہر چیز پر ہمارے نگران ہے، ہمارے کارآمد کاتبین محافظ ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ خود بھی اچھا کرو، دوسروں کو بھی اس اچھائی کرنے کی تلقین کرو، اور دوسروں کو جوڑ کر اس کی طاقت بڑھائیں۔ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اکیلے اکیلے حصہ نہ لو، دوسروں کو بھی اس میں شامل کرو۔ جو اچھا کرے گا تو اس کو اچھا ہی ملے گی۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔